اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع ہے توبہ۔ عزیز طلباء و سامعین محترم، اللہ و تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہونا۔ در حقیقت یہ آیت ایک سوچ اور فکر کے بالکل برعکس ہے۔ گویا دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو شیطان انسان میں یہ سوچ ڈال دیتا ہے کہ تم سے یہ فلاں گناہ ہو گیا، تم سے قتل ہو گیا، تم سے زنا ہو گیا، تم سے چوری ہوگی، تم سے ڈکیتی ہو گئی، تو گویا اب معافی جو ہے وہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اب تم معافی سے حقدار نہیں۔ لیکن اسی کے برعکس اللہ و تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے تو جتنا بھی بڑا گناہ کر لے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اور ایک حدیث مبارکہ جو کہ آج آپ کے سامنے میں انشاءاللہ، ویسے تو توبہ پر بہت زیادہ احادیث ہیں، لیکن دو ایسی حدیث جو اس آیت کو مزید سپورٹ کرتی ہیں، جو اس آیت کے آپ یوں سمجھ لیں کہ قرآن پاک کی آیت کے بالکل ہو بہو اسی کانٹیکس میں یہ دو حدیث مبارک ہیں۔ سب سے پہلی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم نہ گناہ نہ کرو تو اللہ و تبارک تعالیٰ تمہیں فنا کر دے، اللہ و تبارک تعالیٰ تمہیں ختم کر دے، اس صفحہ ہستی سے مٹا دے، اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لے کر آئے کہ گویا جو گناہ بھی کرے اور اللہ سے معافی بھی مانگے۔ یعنی کہ ان شارٹ یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ کو انسان کا گناہ کرنا اتنا ناپسندیدہ عمل نہیں ہے جتنا اس گناہ کو کرنے کے بعد اس پر اکڑ جانا ہے۔ گویا انسان کی آدم کی فطرت یہ ہے کہ وہ گناہ کرے اور اس پہ پھر معافی طلب کرے۔ یہ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ فلاں درخت کے قریب مت جائیے گا، اس شجر کے پاس نہ جائیے گا، آپ کی مدت ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں حضرت آدم گئے، اب ان کو معلوم ہو گیا کہ مجھ سے یہ وہ کام ہوا جو اللہ نے منع کیا تھا مجھے، تو کیا کیا؟ عرض کی مولا مجھے معاف فرمائے، توبہ کی، استغفار کیا۔ لیکن اسی کے برعکس اگر آپ شیطان کو دیکھیں تو اس پر بھی غلطی واضح ہو چکی تھی، لیکن وہ اکڑ گیا، غرور میں آ گیا، بلکہ اللہ کو چیلنج کر ڈالا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو، وہ بھی ان بندوں کو جو صراط المستقیم پر چلتے ہوں گے، میں ان کو بھٹکاؤں گا۔ تو توبہ جو ہے یہ ضروری ہے۔ آپ گناہ کر لیں، بلکہ ایک بنی اسرائیل کی جو روایت ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا جو گناہ کرتا تھا اور پھر اللہ سے معافی طلب کرتا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا لیتے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ گناہ کر چکا ہے اور اب مجھ سے یہ توبہ کر رہا ہے۔ اور یہ مجھ سے توبہ کیوں کر رہا ہے؟ چونکہ یہ جانتا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھے بچا بھی سکتی ہے اور مجھے مار بھی سکتی ہے۔ وہ اللہ کہتا ہے یہ جو علم اس کے پاس ہے کہ میں وہ ہستی ہوں کہ جو اس کو یہاں پر سزا بھی دے سکتا ہے، جزا بھی دے سکتا ہے، بخش بھی سکتا ہے، رحمتوں سے نواز بھی سکتا ہے، لہٰذا اس کے اس عقیدے اور ایمان کے تسلسل میں نے اس کو معاف کیا۔ اچھا وہ انسان پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ توبہ کرتا ہے اسی امید سے۔ تو گویا یہ تسلسل جاری رہنا چاہیے۔ جاری رہنے سے مراد یہ ہے کہ خطا کار ہے انسان سے خطا ہو سکتی ہے، یہ عین ممکن ہے کہ بڑے سے بڑا شخص بھی گناہ کرے، خطا کرے، لیکن سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ اس پر فل فور توبہ بھی کر لے۔ اللہ سے گویا ہمیں اس بات کی ہمیں امید کرنی چاہیے اور دعا طلب کرنی چاہیے کہ ہمارے پروردگار ہمیں توبہ کی جو ہے وہ توفیق دیتا رہے، توفیق نہ ہم سے چھینے۔ اب اس میں ویسے تو بڑی حدیث ہیں، میرے پاس لکھی ہوئی نوٹ بھی موجود ہے، لیکن میں اس میں ایک آخری جو ہے وہ ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یقیناً ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ رب مجھے معاف فرما، پھر اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ پھر گناہ کرتا ہے، پھر وہ اس پر توبہ کرتا ہے، اسی طرح کہ وہ بار بار کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو پھر بار بار معاف عطا کرتا رہتا ہے۔ گویا توبہ ضروری ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ بڑا نیک اور زاہد عابد تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ایک شخص تھا وہ توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کر دیتا تھا، پھر توبہ کرتا تھا، پھر گناہ کر دیتا تھا۔ تو یہ چیز جو ہے اس شخص کو بڑی ناپسند ہوئی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کو کہا کہ یار تم بخشے نہیں جاؤ گے، کیوں؟ تم تو بار بار گناہ کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم گناہ کرتے ہو پھر تم توبہ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اس بات کے اوپر؟ تمہاری تو مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ کہا تو اللہ و تبارک تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، یہ کون ہے جو مجھ پر حکم چلا رہا ہے، جو مجھ پہ حاکمیت کر رہا ہے؟
گویا یہ تو اختیار اللہ کے پاس ہے کہ وہ کس کو معاف فرمائے، کس کو وہ معاف نہ کرے۔ تو سامعین محترم، اللہ تبارک تعالیٰ نے ملائکہ کی موجودگی میں فرمایا تم گواہ ہو جاؤ کہ وہ جو نیکوکار شخص بنا ہوا ہے، میں نے اس کے سب اعمال حفظ کر دیے ہیں، اور وہ جو شخص بار بار گناہ کر کے بار بار توبہ کرتا ہے، مجھے اس کی یہ ادا بہت پسند آئی ہے۔ تو سامعین محترم، انسان آدم کا خاصہ یہ ہے، آپ سے چوری ہو جائے، ڈکیتی ہو جائے، زنا ہو جائے، کوئی ایسا گناہ ہو جائے جس کے بارے میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ اب تو تمہاری خلاصی ہو ہی نہیں سکتی، فوراً توبہ کیجئے، استغفار کیجئے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی رحمتوں والا، وسیع رحمتوں والا ہے۔ ہمارے گناہ کچھ بھی نہیں ہے، یقین کریں، ہمارے بہت تھوڑے چھوٹے سے گناہ، اس کائنات کا عرض دیکھیں بہت بڑا ہے، اس میں بہت مخلوقات ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی، تو میرے جیسے آپ جیسے گناہ گاروں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت اگر میدان میں ہے تو وہ سب کے سب لوگوں کو معاف عطا فرما دے گی۔ عزیز طلباء و سامعین محترم، مختصر سی میں نے بس یہ 2-4 احادیث بیان کی ہیں، جبکہ میرے پاس تقریباً اس وقت اکٹھی مسلم، بخاری اور ترمذی اور مسند احمد بن حنبل میں سے جو میں نے روایات لی ہیں، وہ تقریباً 25 سے 26 میرے پاس یہ روایات پڑھی ہیں، اور سب کا خلاصہ میں نچوڑ یہ بتا رہا ہوں کہ انسان وہ بہتر ہے کہ گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے اس سے، وہ انسان بہتر نہیں ہے جو گناہ بھی کرے اور اس پر اکڑ جائے۔ اللہ و تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔